دل کے اطمینان کو ڈسٹرب کرنے والا خیال دل کے لیے خطرہ ہے۔ غلط خیالات کو دل میں رکھنے سے ارادات جنم لیتے ہیں اور غلط ارادہ گناہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر دل میں سخاوت آ جائے اور دل پاک ہو جائے تو انسان اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ شیطان کے لشکر میں ہر طرح کے فوجی ہوتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ علم کا خزانہ ہوگا، جتنا صالح ہوگا، شیطان اس کو بہکانے میں اتنا زیادہ زور لگائے گا۔ وسوسہ کنٹرول نہ ہو تو پھر وہ شہوت بن جاتا ہے، پھر انسان کی عقل اور دماغ اندھا ہو جاتا ہے اور پھر بندہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ جو اپنے عمل میں صرف اللہ کو دیکھتا ہے اس کی نیت کبھی خراب نہیں ہوتی۔ اللہ پاک جس کے لیے اپنے فضل کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ توبہ کے 4 اصول ہیں۔ سچے دل سے توبہ کی جائے، اپنی اصلاح کرنا، اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، دین اور زندگی اللہ کے لیے مخلص کر دیں۔ جب آپ برائی کو عادت بنا لیتے ہیں تو پھر عادت ہلاکت میں بدل جاتی ہے جس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر اس انسان کا خراب ہوتا ہے جس کا دل خراب ہوتا ہے۔ جب شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے اور شیطان سے دوستی ہو جاتی ہے تو گناہ میں سکون آتا ہے۔ دل میں خیال آنے سے بندہ گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ اس غلط خیال کو دل میں جگہ دینے سے گناہ کا راستہ کھلتا ہے۔ زندہ دل نرم ہوتے ہیں اور مردہ دل سخت ہوتے ہیں۔ شکر قائم ہوتا ہے صبر پر، اور صبر کی بنیاد کمزور ہو تو شکر کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کی عمر سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ عشق توکل سے جنم لیتا ہے۔ دنیا کو سواری بناؤ، اسے اپنے اوپر سوار نہ کرو۔ خونی رشتوں سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ فانی محبوب سے عشق کرو گے تو آپ کا عشق بھی فنا ہو جائے گا۔ فانی محبوب کا عشق تمہیں تازگی میں کبھی دوام نہیں دے سکتا۔ ابدی محبوب جو حی و قیوم ہے اس سے عشق کرو گے تو عشق میں فنا بھی نہیں ہوگی اور تازگی بھی قائم رہے گی۔ جو شخص اپنی نعمتیں اور آسائشیں عیاشی پر خرچ نہ کرے اسے صابر کہتے ہیں، اور یہ بڑا صبر ہے۔ ہر وہ چیز اور ہر وہ انسان جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع اور خیر کا باعث بنے وہ خود اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا میں کوئی حسن ایسا نہیں ہے جو اللہ پاک کے حسن کے برابر لذت دے سکے۔ جب آپ بری چیز دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات خاموشی سے آپ کے اندر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی خبر نہیں دیتا جو ہر وقت اپنی خبر کے دھیان میں رہتا ہے۔ دنیا کو اپنی آخرت کا خادم بنا دو، زندگی کو اپنی موت کی خدمت میں گزارو۔ گھر معاشرے کی اصلاح کا پہلا یونٹ ہے اور یہاں سے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ جس شخص نے اپنے گھر کے اندر
اللہ کے دین کے شرم و حیا کا رواج نہ ڈالا، اس کی نمازیں اسے بچا نہیں سکیں گی۔